ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام، ایک میسج جو بہت کلیئر دیا، وہ یہ ہے کہ جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہے جو باشعور ہے، جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اور یہ مخلوق ہے جن کی روز قیامت ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے مگر جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری پوجا اور ہماری آرادھنا اور ہماری عبادت کر کے آئے۔ تو گویا جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہے شعور اور سمجھ رکھتی ہے، سمجھ اور بوجھ رکھتی ہے، اور ان سے ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت پکڑ اور گرفت بھی کرنے والا ہے۔ اس بات کو ہم جو ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سی مرتبہ لوگ اپنے عقلوں کی بنیاد پر جو بہت سی مرتبہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے اللہ رحم کرے یہ کہہ دیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس وہ جو انسان کو زیادہ غصہ آتا نا، غصے والا انسان بس بولے اس کو بولتے ہیں جن۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے امت مسلمہ غائب کے تعلق سے اور بالخصوص چند معاملات کے اندر افراط اور تفریط کی شکار ہے۔ یا تو باؤنڈریز سے آگے چلے جاتے ہیں جو بتایا گیا، یا تو باؤنڈریز سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو بتایا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں من اور ان، جوں کا توں، جیسا کا تیسا، جس کو کہیں گے اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں تک شریعت نے جیسا بتایا اس کو ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا واضح اور کلیئر میسج یہاں دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو گویا دو الگ الگ مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو انس ہے، ایک وہ ہے جو جن ہے، اور ایک وہ ہے جو انس ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے نہیں آتے، نظر نہیں آتے، اور انسانوں کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نسیان سے لفظ آتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی بھول گئے اور پھل کھا لیا، تو اس سے لفظ انس آتا ہے، انسان جو بھول جاتا ہے، اور جن کا معنی ہے وہ مخلوق جو چھپی ہوئی ہے۔ اسی سے لفظ جنت اور جہنم بھی آتا ہے، جو چھپا ہوا باغ ہے جس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ یاد رکھیں۔ تو بہرحال جن اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جہاں قرآن حدیث کی بات آتی ہے، اور خاص طور سے وہ بات جو عقل میں نہیں آتی، مطلب دلائل تو قرآن حدیث کے ہے لیکن عقل میں نہیں آتی، اس کو انکار کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ مطلب نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب جو چیز کو دیکھ نہیں سکتے وہ کیسے ہو سکتی؟ اگر میں بیسک کوشچنز کروں، کیا آپ دنیا میں یہی اصول لاگو کرتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرے میں فلاں جراثیم ہو گئے؟ کتنوں نے اپنے جسم کے اندر وہ بیماری کے جراثیم خود آنکھوں سے دیکھے کہ ارے ہاں جراثیم ہے؟ یہ نہیں دیکھے، لیکن کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ چونکہ ڈاکٹر نے کہا اور رپورٹ میں وہی آیا۔ تو اگر مجھے جراثیم، مائکروبز یا مائکرو آرگینزم نہیں دکھتے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے وہ ہے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت ساری باتیں قرآن اور سنت نے ایسی بتائی ہے جو عقل کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتی ہے، اس کو پریسیو نہیں کر پاتی ہے، یا اس کو جو احاطہ جس کو کہتے ہیں ادراک نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، چونکہ جب اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول کے زبان سے کوئی چیز نکل گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کے ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جنوں کے تعلق سے اور احادیث میں اتنے تفصیلی واقعات آئے ہیں، تفصیلی تذکرے آئے ہیں کہ ہم یہ بول ہی نہیں سکتے کہ غصے والے انسان جن ہیں اور باقی نارمل انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مکمل علیحدہ الگ ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے جیسا انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو بھی اپنی عبادت کے لیے یاد رکھیے پیدا کیا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو انسان اور فرشتے، کیونکہ فرشتوں کی تفصیلات دے چکا ہوں اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، انسان اور فرشتے، اس کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس عالم کو ہم جنوں کی دنیا کہتے ہیں، جنوں کا عالم کہتے ہیں، اور جنوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں جمع ہے، جن واحد ہے اور جمع جنوں کہتے ہیں اردو کے اندر بہرحال۔ ٹھیک ہے، یہ جنات کہتے ہیں عام زبان میں، تو یہ اس کی جمع ہے۔ تو جیسے عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، ہماری اپنی ایک دنیا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کی دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح ایک اور عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم الجن، مطلب جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے۔
جنوں کی ایک اپنی دنیا ہے اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں، یاد رکھیے، جو انسان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آگے دھیرے دھیرے جب تفصیلات آئیں گی تو ہم اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو جنوں کی ایک مکمل دنیا ہے، جس طرح سے انسانوں کی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، اسی طرح جنوں کی بھی یاد رکھیے ایک دنیا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ رب العزت انسانوں سے روز قیامت سوال کرنے والا ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کر کیا ہے، اسی طرح جن بھی مکلف ہے۔ جن بھی مکلف مطلب ان کو بھی جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے۔ تو فرشتے وہ لوگ ہیں، ملائکہ، جن کو اللہ نے کچھ خاص امور کاموں پہ تعینات کر دیا ہے، اور جن ایک ایسی ذی عقل، ذی شعور، سمجھ بوجھ رکھنے والی مخلوق ہے، جس مخلوق کو جیسے انس ہے ویسے ہی وہ بھی ہے، اور ان کو بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور ان کے کیے گئے اعمال کے اعتبار سے ان کو سزا اور جزا، مطلب بدلہ برائی میں یا نیکی کے اعتبار سے، مطلب سزا کے طور پر یا جزا بدلے کے طور پر انہیں بھی ملنے والا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کو جو ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک۔ تو جن ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، احادیث میں، صحابہ کے اقوال، تابعین تبع تابعین کے اقوال کی کثرت بھرمار ہے جس میں ان کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں فرمایا اور کہا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے قبیل، اس کے جیسے لوگ، وہ جو ہے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں اس آیت نے واضح کر دیا جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن ایسی مخلوق جس کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ اللہ نے مختلف مخلوقات کو مختلف نعمتیں دے رکھی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دے رکھی ہے کہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہر انسان سے جیسے اس کی نعمتوں کی پوچھ ہوں گی، ان سے بھی دی گئی نعمتوں کی روز قیامت پوچھ ہونے والی کہ کیا کیا۔ اب جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آنکھ سے پیدا کیا، مطلب یہ کریٹ کیسے ہوئے، کیسے بنے؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جن کو آنکھ سے پیدا کیا، اور اسی طرح فرماتے ہیں انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں اپنی کتاب میں تذکرہ وہ کر چکا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا ہے، یاد رکھیے۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، اور انس خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں مخلوق کا تذکرہ ہے، اور قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی، جو ہے سورہ ہجر اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ 55 آیت 15 کے اندر وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، جس کا معنی ہے اور ہم نے جنوں کو آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ تو اس آیت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے سامنے دیکھا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ آنکھ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اب یہ کب بنائے گئے، جن کب پیدا کیے گئے؟ تو یاد رکھیے جو بات قرآن کے مطالعے سے ملتی اور احادیث سے ملتی وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، یاد رکھیے جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ کتنے پہلے وہ اللہ عالم، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، اور جو ہے سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا، جیسے سب سے پہلے انس آدم علیہ السلام تھے، اسی طرح سب سے پہلا جن جس کو اللہ نے بنایا تھا وہ اس کا نام ابلیس تھا، یاد رکھیے۔ اور وہ جنوں کا باپ ہے، بابائے جن ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، انسانوں کے باپ ہے۔ آدم علیہ السلام لیکن ایمان والے تھے، ان کی نسل میں ایمان اور کافر دونوں ہوتے، مطلب ایمان والے اور کافر دونوں تھے۔ اسی طرح جن جو ہے جو پہلا جن تھا جس کا نام ابلیس تھا، ابلیس بابائے جن ہے، اور اس کی نسل میں ایمان والے اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ خود کافر ہے، یاد رکھیے۔ آدم علیہ السلام مومن ہے، یہ کافر ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، اس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ بابائے جن ہے، اور یہ جو ہے ابلیس جو ہے پہلا جن تھا، یہ کبھی فرشتہ نہیں تھا۔ جس طرح سے غلط فہمی جو ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا،
اور بہت عبادت گزار تھا لیکن نافرمانی کر بیٹھا تو جنت سے نکال دیا گیا، یہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ اور وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا، فسق کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جن جو ابلیس جو تھا وہ جن تھا اور وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ ہاں وہ فرشتوں میں رہتا، اٹھتا بیٹھتا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جنوں کے لیے کئی نام استعمال ہوتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اصلی جن کو جو ہے جنی کہا جاتا ہے، جو اپنے اصلی شکل میں رہتا ہے جنی، اور یہ جنی لفظ جو ہے انگلش میں بھی جاتا ہے اور انگلش میں بھی جن کو جنی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصلی شکل میں جو جن ہوتے ہیں انہیں جنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ عمار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بچوں کو تکلیف دینے والے جن ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ارواح کہا جاتا ہے، ارواح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جن جو انتہائی درجے سے خبیث اور برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جن جو پیشاب اور پیخانے، بیت الخلاء اور حمام یا جہاں انسان فارغ ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں ان کو خبیث کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں کہ بیت الخلاء جاؤ یا حمام میں داخل ہو تو دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہاں خبث اور خبائث یہ میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، خبیث جنوں سے اللہ ہماری حفاظت کر۔ تو اسی طرح بہت بدترین جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جن جس کا جو اپنی شرارتوں میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن جس کا دبدبہ اور مقام بھی بن جاتا ہے اس کی شرارتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، ایسے جن کو جو ہے عفریت کہا جاتا ہے، جس کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ کو پورا ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عفریت نام کا ایک جو جن تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت لانے کی جب بات ہوئی تو کہا تھا، تو اللہ نے کہا اور عفریت نے کہا۔ تو عفریت یاد رکھیے یہ جسے کہیں گے بہت مضبوط اور طاقتور جن ہوتا ہے اور شرارتی اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے لیکن اپنا دبدبہ اور مقام یہ دوسروں میں بنا لیتا ہے اور بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اسے عفریت کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے۔ اسی طرح جنوں کی قسموں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، طبرانی، حاکم اور بیہقی کی یہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 ٹائپس۔ پہلا آپ نے فرمایا وہ قسم ہے جو اڑتی پھرتی ہے، زمین پہ نہیں رکتے ہیں، فلائنگ، اڑتے ہیں، اسے ایک پتہ چلا کہ ان میں اڑنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک۔ پہلی قسم وہ ہے جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو کتوں اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ، وہ جن کی ایک قسم ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں آ کر، مطلب یہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، آگے اور بھی وضاحت آئیں گی۔ انسان کی لے سکتے ہیں، کتے کی لے سکتے ہیں، سانپ کی لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ بہت ساری اللہ کی مخلوق کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ تو دوسری وہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا وہ ہے جو کبھی قیام کرتی ہے اور کبھی آگے بڑھ جاتی ہے، جن کو لوگ عام طور سے بھوت پریت وغیرہ کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے یہ جنوں کے۔ یہی لوگوں کو تکلیف دینے، چھیڑنے، عورت کی شکل میں آ جائے، مرد کی شکل میں آیا تو بھوت کہتے ہیں، بغیر سر کے آیا دھرمنڈا کہتے ہیں، پتہ نہیں، اور عورت کی شکل میں آیا تو بولتے جو ہے چڑول آ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نام الگ الگ، اس میں بھوت پریت اور پریاں کبھی بڑے خوبصورت انداز میں آ جائے تو پریاں لوگ بولتے ہیں، پریوں کا کوئی وجود نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں سوائے یہ جنوں کو ہے جو لوگوں کو آ کر ستانے کے لیے، تکلیف دینے یا ان کا مزہ لینے، چھیڑنے کے لیے۔ انسانوں میں ہوتے ہیں کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں کسی کو، اسی طرح یہ بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے یا مزہ لینے اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 قسمیں اس حدیث میں آتی ہے، ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، ایک وہ جو شکلوں میں رہتی ہے، اور تیسری وہ جو کبھی کسی مقام پہ رکتی ہے اور کبھی پھر آگے بڑھ کے دوسرے مقام کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جنوں کا انکار، یاد رکھیے، یا اس کی دنیا کے جن ہے، ان کی حقیقت یہ ناقابل، جس کو کہیں گے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے۔ جنوں کی دنیا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی بھی حال میں نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے۔ جس طرح سے فرشتوں کی ایک دنیا ہے، جس طرح سے انسانوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح جنوں کا ایک عالم ہے، اور جن مکلف ہے، یاد رکھیے۔
अच्छाई का हुक्म देने के और बुराई से रोकने के। जिस तरह से इंस मैं और आप मुकल्लफ है कि हम अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, मतलब खुद अच्छाई करे, हुक्म भी दे, खुद बुराई से रुके और दूसरों को हुक्म भी दे, उसी तरह ये भी उस चीज के मुकल्लफ है। इसी तरह जो है वो जानवर जो जिनों को देख सकते हैं, इंसान जिनों को सिर्फ एक कैफियत में देख सकते हैं, याद रखिए। वो कौन सी कैफियत है? जब वो अलग अलग रूप और शक्लें लेकर आते हैं। इसके अलावा हम उनको अपनी दुनिया की आंखों से नहीं देख सकते। समझ लीजिए आप बात। जिनों को हम जब वो शक्लें लेकर आते तभी देख सकते हैं। हम दुनिया की आंखों से जिनों को उनके असली रूप, असली हकीकत में नहीं देख सकते, सिवाय जब वो अपने आप को तब्दील करके इंसान, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में आते हैं, वरना उनको हकीकी रूप में देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं, याद रखिए। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनों को देखते हैं, याद रखिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रात के घंघोर अंधेरे में एक उल्लू आराम से एक चूहे को देख लेता है और उसको पकड़ भी लेता है। हालांकि हमारी आंखें तो देख भी नहीं पाती कि वहां कुछ है। बड़बागल जो है साउंड वेव के जरिए जो है आराम से रात के इतने अंधेरे जिसमें आप कुछ भी नहीं देख पाते, आराम से सफर कर लेता है और चीजों को देख लेता है। गोया वो रेडियो वेव्स यूज करता है, वेव्स छोड़ता है, टकरा के आती है, कैच करता है, समझ जाता है ऑब्जेक्ट सामने और निकल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वो होती है। हाथियों को अगर आप ले ले तो हाथी जो है हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, 100 मील तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो इंसान को आज पता चली, और एक मैसेज पास करते हैं उस वेव के जरिए और 100 किलोमीटर तक मैसेज देते हैं कि यहाँ पानी, इधर आ जाओ। इंसान लेकिन देख भी नहीं पाता, आज समझ पा रहा है कि अरे ये भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं। ये तो हवा में रहा, मछलियां, वेल, डॉल्फिन्स, ये समंदर के अंदर पानी में बात करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इंसान पानी में गए तो उसको आवाजें सुनी नहीं आती है, लेकिन वो बात करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी अल्लाह की मखलूकात हैं जो कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है और ऐसी चीजें इस्तेमाल करती है जिसको आज हम समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह याद रखिए, ऐसे जानवर भी है जो जिनों को देख सकते, लेकिन इंसान नहीं देख सकता अपनी हकीकी आंखों से, सिवाय रूह बदल के आए। वो कौन से जानवर है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये मुस्नद अहमद और सुनन अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया, कहा जो अगर तुम्हें रात में कुत्ते या गधे की चिल्लाने की आवाज आए तो अल्लाह हमें पनाह मांगो शैतान से, इसलिए कि वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। तो रात में आप फरमा रहे कुत्ते और गधे को अगर चिल्लाते हुए सुनो तो अल्लाह में पनाह मांगो शैतान मरदूद से, इसलिए कि वो देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते हो। मतलब वो किसको देखते हैं? शयातीन को देखते हैं या जिनों को वो देख, और शैतान उस जिन को कहते हैं जो काफिर होता है, याद रखिए। ठीक है, तो वो शयातीन को देखते हैं, शैतान को देखते हैं, तभी चिल्लाते हैं। लिहाजा हमने क्या करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मतलब अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए शैतान मरदूद से, इसलिए कि वो देखकर चिल्लाते हैं, गधा और कुत्ता, जिसको हम देख नहीं पाते। इस बात को याद रखिए। अब इस हदीस से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा गौर करते हैं अपने माशरे पर। अगर आपने कभी गौर किया होगा, लोग बहुत सारी बार मेलों में और आनंद नगरियाँ लगती है या कुछ बाजार लगते हैं जिनके अंदर लोग आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, वहाँ देखिए 2 किस्म के शो चलते हैं, और ये 2 ही शो होते हैं, तीसरा कोई शो नहीं मिलेगा। डॉग शो और डोंकी शो, गधे का शो और कुत्ते का शो। ठीक है, होता क्या है, एक आदमी रहता, उसके पास एक गधा रहता और बाकी सारे गधे उसके सामने बैठते हैं कि इंसानों में से। ठीक है, फिर वो उस गधे को बोलता, जाओ इनमें से बताओ कौन आदमी है जो सिर्फ 10 रुपए का नोट जेब में लेकर आया। गधा बराबर जाता और बोलता इसके पास। आदमी बोलता हाँ सही 10 का नोट है। बोलता भाई साहब उठिए। वो उठते, क्या हुआ? तो बोलता हाँ मैंने वाकई में 10 रुपये लेके आया था। आप बोलते हो क्या अक्लमंद गधा है। अरे वो गधा तो गधा है, तू बड़ा गधा है उससे। बात समझ में आ गई? कैसा मालूम होता है उसको 10 रुपये किसके जेब में है? ये 2 जानवर शैतान को देख सकते हैं। तो ये शोबदेबाज जो आपको शो दिखाता है, ये एक जिन को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि गधे को ले जाकर बता कि किसके पास 10 है। वो जिन आते वक्त टटोल लेता है किसके पास क्या है, और उस गधे के कान में बोलता है यहाँ जाकर खड़े हो। गधा आता है वहां रुक जाता है। गधे को नहीं समझता है, वो तो गधा ही है ना। फिर अगर समझता तो फिर वो तो क्या बन जाता, बोलने की मुझे जरूरत नहीं। हाँ, तो अंदाजा लगाइए। और मुसलमान जाकर पैसा देकर डोंकी शो देखकर खुश हो रहा है। क्या होशियार गधा था। और गधा सोचता हूँ क्या बेवकूफ मुसलमान था। मतलब वो अपने आप को तो नहीं बोल सकता ना क्या गधा मुसलमान था बोलकर, क्या बेवकूफ मुसलमान था कि मेरे को देखने आया। इसको इसके नबी की बात नहीं पहुंची कि गधे और कुत्ते शैतान को देख सकते हैं, और एक गधे को क्या गायब का इल्म होता है जो वो बताया कि इसने 10 रुपये लाया।
نہیں تو پلانٹڈ کوشچن تھا، اس کو شاید بتا دیا ہو کسی نے. وہ ایسی بھی باتیں بتاتا ہے جیسا کہ کون ہے تم میں سے جو ایک جڑوا یہاں ایک گھر پر ہے، برابر وہ گدھا یا کتا آتا ہے اور اس کے پاس کھڑے آپ بولتے رہے ہو میری ایک بہن ہے یا میرا بھائی جو گھر پر ہے، آپ بولتے ہو کیا ہوشیار کتا ہے، کیا ہوشیار گدھا ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شعبدے بازی ہے، یہ کہانت ہے، یہ حرام ہے. یاد رکھیے. اور اس سے بچپن سے ہمارے بچوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان یہ سوچے کہ ایک گدھا بھی غائب کا علم رکھتا ہے، نعوذ باللہ وہ تو نہیں رکھتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے شعبدے بازی، اس کو سمجھنا ہے، ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھو تو یہ پرابلمس ہوتا ہے. تو چیز ہی ایسی ہے شعبدے بازی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھلے جا رہے ہیں اور شان سے دیکھ رہے ہیں. تو دو جانور ایسے ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے، گدھا اور دوسرا کتا. یاد رکھیے. تو لہٰذا ان شوز میں اپنے بچوں کو مت لے جائیے، اس لیے کہ یہ شیاطین کے ذریعے شعبدے بازی ہوتی ہے. اور اگر بچے اس کے اندر جائیں گے اور بچپن سے یوں ہی رہیں گے تو بہت سارے مصیبت اور مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جب وہ بڑے ہو تو بدعقیدگیاں ان کے اندر آ سکتی ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تو دو جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں شیطان اور جو جنات کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ابلیس کو پیدا کیا، اس کو جنت میں رکھا، وہ وہاں خوب عبادت کرتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نافرمانی کر کے وہاں سے نکالا گیا. نکلنے کے بعد اس نے ابن آدم سے دشمنی لے لی، مطلب آدم سے اور اس کی نسلوں سے جو ہے دشمنی لے لی، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے آپ کو فرشتوں میں رہ کے ہو سکتا فرشتہ سمجھتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. اب ان کی غذا کیا ہے؟ تو جنوں کی غذا یاد رکھیے، کھانے کے تعلق سے بھی تفصیلات آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. تو جنوں کے تعلق سے ایک چیز آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ ہڈی اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو. ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کہ ہڈی اور سوکھے گوبر سے استنجا کیوں نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہڈی کو ہمارے لیے وہ گوشت بنا دیتا ہے، اور جو جانور لیت کرتے ہیں، جو ہے گندگی کرتے ہیں، جو ہے اس کی جو ہے گوبر ہوتا ہے، وہ ہمارے جانوروں کے لیے غذا بن جاتی ہے. لہٰذا آپ کی امت سے کہنا کہ ہڈی سے اور سوکھے ہوئے گوبر سے، مینگنیوں سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہڈی ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے اور وہ گوبر ہمارے جانوروں کا کھانا یا چارہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہڈی اور لیت سے استنجا سمجھتے نا، پیشاب کو گئے تو طہارت کے لیے اگر پانی نہ ہو تو جس چیز کا استعمال کرتے وہ ڈھیلے ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے. لیکن اگر ڈھیلے نہ ملے، ہڈی سے اور لیت سے کبھی بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام جس جانور پہ لے کے ذبح کیا گیا، اس کی ہڈی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ کھانے کا گوشت بنا دیتا ہے. اور جس پر اللہ کا جو ہے نام لیا گیا اس جانور پہ، دوسرے جانوروں پہ نہیں. اور اسی طرح ہمارے جانوروں کے گوبر جو ہوتے ہیں جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے. تو اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو ہڈی ان کی غذا ہے، دوسرا ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ عالم. اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ بحث میں پڑھ کر بہت زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. تو ہڈی سے استنجا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، کبھی بھی جاتے ہیں سفر پہ، راستے میں جاتے ہیں اور کچھ بھی حرکتیں کر لیتے، لیت سے استنجا کر لیا، ہڈی سے کر لیا، پھر پریشان ہوتے گھومتے ہیں، یہ لپڑ گیا، وہ چپک گیا، فلاں ہو گیا. تو پھر نتیجہ یہی ہوگا، جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو نتیجے میں وہ بھی آپ کو تکلیف دیں گا. اب وہ تکلیف شعور سے آپ نے جان بوجھ کے دی ہو انجانے میں. ہمارا کام یہ، ہمارا دین اتنے باریک بینی سے ہمیں دنیا جینا سکھاتا ہے، پھر ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ اور پھر جب ایسی مخلوقات اللہ کی جو غائب ہے، جن دکھتے نہیں ہیں، ان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، در در پر جا کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی میرے، پہلے چھیڑو ہی مت کسی کو. چھڑ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کرو کہ ایسی غلطی ہوئی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع کیا. اسی طرح کہا کہ سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو. اسی طرح کہا کہ اوپر سے سیدھا پانی گرم نیچے نہ پھینکا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سوراخ میں پیشاب کرو اور تمہارا بھائی رہتا ہو، مطلب کوئی جن رہتا ہو، تم اوپر سے پانی پھینک دو اور گرم پانی پھینکنے سے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو. لیکن ہم یہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ تو سوراخ ڈھونڈ کر پیشاب کرتے میں نے دیکھا. بہت پھر مسائل جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو تم نے پہلے چھیڑخانی کی تو پھر نتیجہ بھگتو اس کا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ان کا جو ہے غذا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے مختلف جو ہے شکلیں بھی جو ہے لیتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. مختلف شکلیں لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات میں نے رکھی کہ یہ کتا بن سکتے ہیں، یہ سانپ بن سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور انسان. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب یہ کوئی شکل لیتے ہیں،
یہ وضاحت ضروری ہے. جب یہ کوئی فارم لیتے ہیں اس فارم کے علاوہ، اس شکل کے علاوہ جو اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں ان پہ سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. مطلب سارے فزیکل لاز ان پر لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک جن کتا بن گیا اور اس کتے پہ سے ٹرک چلا گیا تو جن مر جائیں گے، کیونکہ اس پہ سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. جب وہ شکل بدلتا ہے تو ایک مقام سے نکل کر ایک مقام پر آتا ہے، شکل بدل کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو اللہ نے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے شکل بدلنے کی طاقت نہیں دی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ کتا ہے جن تھا، گاڑی لگنے لگی تو اڑ گیا، نہیں ہو سکتا. اس کو اس مقام پر پھر دوبارہ جانا پڑے گا، اس فیز میں جس فیز سے وہ ٹرانسفر ہو کر آیا ہے، اور اس فیز میں جا کے وہ روپ چینج کر سکتا ہے. ڈائریکٹلی کسی کے سامنے ایسا چھو بول کے روپ چینج نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دے رکھی. سمجھ لیجیے اس بات. ورنہ بہت سی بار ہوتا رہے میرے کو رات میں کتا دکھا تھا اور وہ آیا اور بڑا ہو گیا اور ایک دم چلا گیا. نہیں جا سکتا ہوں، شکل نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ اس مقام پہ نہ جائے جس مقام سے آیا تھا. پھر اس مقام پہ جا کے اپنے آپ کو چینج کریں گا اور پھر اپنے اصلی روپ میں جائیں گا. تو جن شکلیں لیتے ہیں لیکن عام طور سے وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن لے سکتے. عام طور سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی زندگی دی، بغیر دکھے کے چھپ کر جیے. فارم لینے سے کتنی ساری تکلیفیں آ جاتی ہیں ان کو، سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. اور میں تو عام زبان میں کرتا ہوں، کوئی جن کتے کی شکل لے کے مسلمان محلوں سے گزرتا بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ ہمارا بچہ تو پہلے سے دیکھ لیتا تھا 1 کلومیٹر دور سے آ رہا اٹھا لی، سب پتھر اٹھا لیتے ہیں. اور بیچارہ ایسا دور دور سے دبکتے بھاگتا ہے. اور کچھ کتوں کو تو عادت ہو جاتی ہے، وہ جیسی محلے میں آتے ہیں چھپ چھپ کے ہی نکلتے ہیں. ان کو معلوم کہیں نہ کہیں سے مسلمان بچہ ٹارگٹ کر ہی رہا ہوں گا اس کو، تو کہیں کو خامخواہ بیچارہ رسک لیں گا جب اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہے. لیکن لے سکتے ہیں، شکل لے سکتے ہیں، لیکن عموماً نہیں لیتے ہیں، چونکہ اتنا اچھا رکھا اللہ نے. ان کی زندگیاں عموماً انسانوں کی زندگی سے لمبی اور طویل ہوتی ہے. کتنی واللہ عالم، ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے. لیکن جو اقوال اور جو ہے سلف صالحین کے قول ملتے ہیں، وہ قول اسی طرح کی لمبی زندگیاں جیتے ہیں. کتنی لمبی ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے شکلیں بدل سکتے ہیں، انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، وہ جو بیت المال میں کھجور آئے تھے، زکوٰۃ کے کھجور، ان کھجوروں کو چرانے 3 راتوں تک ایک شخص آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو روز آ رہا تھا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ انسانی شکل لے کے آ رہا تھا، اور انسانی شکل لینے کے بعد میں نے کہا نا وہ شکل بدل نہیں سکتا، اور فزیکل لاز اس پہ طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس کو پکڑا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا، کیوں تو اس پر پورے فزیکل لاز لاگو تھے. وہ غائب نہیں ہو سکتا ہے. پکڑ لیا تھا کہ اب لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سمجھ رہا؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں پکڑ لی تھی ایک جن کو، جو آ کر آپ کو قیام اللیل میں ستا رہا تھا. پھر آپ نے اس کو ایک پلر سے باندھ دیا، وہ غائب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں غائب ہو سکا؟ اس لیے کہ انسانی نظروں کے سامنے وہ روپ چینج نہیں کر سکتے. انہیں اس فیز میں جا کے روپ چینج کر کے آنا پڑتا ہے، پھر اسی فیز میں جا کے وہ اپنے روپ کو چینج کر کے واپس ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ شکل لیتے ہیں لیکن عموماً نہیں کرتے. اسی طرح جنات میں بھی جو ہے شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، جیسا انسانوں کے شادی بیاہ ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں. اسی طرح نیک اور بد ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف مذہب اور فرقوں کو ماننے اور مسلکوں کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں. سب جو انسانوں میں ہوتا ہے سیم ان کا بھی معاملہ ویسے ہوتا ہے. وہی تمام چیزیں یہود، نصارہ، مسلم، بدھسٹ جو ہے، مطلب الگ الگ جتنے مذاہب ہیں سب کو ماننے والے ہوتے ہیں. اسی طرح مذکر مؤنث میل فیمیل ہوتے ہیں، اور ان کے بچے ہوتے ہیں. ان کے اندر شادی بیاہ کا بہرحال رواج ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر جو ہے 52 کے اندر کیا اور فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں ایسی حوریں ملیں گی جس کو اس سے پہلے نہ کسی جن یا انس نے چھوا بھی نہیں ہوں گا. اس سے پتہ چلا ان کے اندر شادی بیاہ کا رواج ہے، اس لیے کہ جن اور انس دونوں نے اس کو چھوا نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ کیا مرتے ہیں، تو ہاں جس طرح سے انسان پیدا ہوتے اور مرتے ہیں تو جن اور شیاطین بھی پیدا ہوتے اور مرتے ہیں. لیکن ہاں ابلیس جو بابا جن ہے، جنوں کا باپ ہے، اس کو اسپیشل مہلت اللہ نے دی. کب تک کے لیے؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک. مطلب ابلیس ایک ایسا جن ہے جو شروعات سے ہے اور قیامت تک رہیں گا. باقی سارے جن پیدا ہوتے اور مرتے ہیں عام انسانوں کے جیسا، لیکن لمبی زندگیاں یہ عام طور سے جو ہے جیتے ہیں. لیکن ایک جن ایسا ہے جو ابلیس ہے، وہ شروع سے مطلب جب سے پیدا ہو تب سے لے کر قیامت تک رہیں گا. باقی سارے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں لیکن لمبی حیات پاتے. اسی طرح جو ہے جنات کے مکانات
اور ملنے کے پتے کیا ہے. میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جا کے ملے، لیکن جنات کے مکانات اور ملنے کے پتے کیا ہے. تو اس تعلق سے جو اقوال اور جو باتیں حدیث میں ملتی وہ جو ہے اسی زمین پر بستے جس پر میں اور آپ رہتے ہیں. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہیں وہ بھی رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے چٹیل میدان اور غیر آباد علاقوں میں بسنا پسند کرتے ہیں. مطلب زمین یہی ہے، اسی زمین پہ ارض پہ رہتے ہیں، اور زیادہ تر پسندیدہ جگہ ان کی ہے جہاں غیر آباد چٹیل مطلب ایک دم پلین لینڈ، جو لمبی لمبی زمینیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ان کی پسندیدہ علاقے جہاں وہ رہنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح ان میں جو برے ہیں، شیطان ہیں، وہ گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے بیت الخلاء، طہارت خانے، حمام، کچرے کی کنڈی، کوڑا کرکٹ جہاں انسان پھینکتا ہے. اسی طرح وہ جگہ جو خبیث خانے، برے اعمال جہاں ہوتے ہیں، شراب جہاں پی جاتی ہے، جوئے جہاں کھیلے جاتے ہیں، ان جگہوں پہ یہ بستے ہیں. چونکہ یہ بری جگہیں، ان کو یہاں رہنے میں مزہ آتا ہے اور اس کو وہ پسند کرتے، یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے ان میں سے برے قبرستانوں میں بھی، اور ایسی جگہ جہاں انسانوں کو دفنایا یا جو اسی طرح مختلف طریقوں سے مرنے کے بعد کیا جاتا ہے عمل، ان جگہوں پہ بھی بستے ہیں، اور تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرے، انہیں چھیڑے اور انہیں ستائے. اور اسی لیے دیکھا بھی جاتا ہے جن کو جن آصف اپنے قبضے میں لیتا ہے یا اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ رہنا پسند بھی کرتے. گندی جگہ، نہاتے نہیں ہیں، اور بیت الخلاء میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یا ویران جگہوں پہ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور آپ بیت الخلاء کے لیے گئے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نظروں سے بہت دور بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے. ٹھیک، تو نظروں سے بہت دور جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ گئے اور بہت شور پکار کی آوازیں، ہم لوگ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں تو ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات آئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے گھبرا گئے تھے، اتنی آواز شور پکار ہوئی. تو کہا جن اور مسلم اور کافر جنوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے. میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے. صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے، اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد، جس کو انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے. دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا، اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں، اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں. اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیٹ ان کے جانوروں کی غذا ہوتی، یاد رکھیں. اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ سے فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے. تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا. کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا. مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اونٹ کی ایک خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں. جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے واپس. قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے. تو اونٹ کو پالی ہے لیکن جس دن نکیل چھوٹیں گے ایسا بھاگیں گا، گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس. جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک. اس لیے حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو. نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے. تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے، اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو ہے انتہائی بدصورت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے، اس کی شکل اس
جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے. تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بد صورت ہوتے ہیں. اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے, طاقت اور صلاحیتیں کیا, آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً, اور بہت زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہے, بہت زیادہ صلاحیت ہے. اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو, ہم نہیں جانتے ان کی دنیا. کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں, انفراریڈ یوز کرتے ہیں, اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے. میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں, اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے, تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا, جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائیں گا, تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ, مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا. مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا. وہ جا کر, حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی, سب جو رانی تھی, اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے, اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں. اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے, مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے. اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں, مطلب ان کی اڑان جو ہے, ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں. اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ کہتے کہ میری جو جن تھی, فیمیل جن تھی ان کے پاس, ایک مزک جس کو کہیں گے, ایک عورت جن تھی. اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے, پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی, اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی, چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے. اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے, کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا. اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا, کہا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے, مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا, مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا, اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے, وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا. اونچی اونچی عمارتیں, تصویریں, بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں, اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے. تو فن تعمیر ہوتا ہے. اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا, ہاؤس بنانا, محلات بنانا, کنسٹرکشن ورک کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں. ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شکلیں بدل کے رہتے ہیں, اور بالخصوص سانپ کی شکل میں یہ گھروں میں رہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ سانپ ہے جو عموماً دیہات میں, شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیہات میں ہوتا ہے. عموماً سانپ گھروں میں آتے جاتے, لوگ بولتے ہیں وہاں سانپ ہے, مطلب دیہاتوں میں بہت سی بار کامن ہوتا ہے کہ ارے اس کو کچھ مت کرو, سانپ آتے جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے, اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے. لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں, اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے, 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ, نہ جائے تو پھر مار دینا, ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا, کافر رہا تو نہیں جائے گا, اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے. تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. شہروں میں نہیں یاد رکھیے, لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا, اور لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو. ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑیے, اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا. لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے, چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں, لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی, آپ نے ان سے بات کی, چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے, وہاں تک گئے, گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں, پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے, کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا,
تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. کیا پہنچے ہوئے؟ ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا، تو بہت پہنچے ہوئے. یہ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے. جن کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائی مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق. تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم میں بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دیتے. بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو، ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں. اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرمایا اور کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودی اور کمزور ہوتی ہے. چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کے ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودی ہو جاتی ہے اس کی چال. تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر. قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آتے. دوسری کمزوری جو اس کی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا، اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے. دوسری روایت نے فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت، طاقت یا حیثیت نہیں یاد رکھی. تو کچھ لوگوں سے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے. اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے. اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آنکھ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت ہیں. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے. وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے. جب قرآن نے کہا ایک دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتہ چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے، وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک. پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا. تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے. انہوں نے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتہ ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے. اگر یقینی تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو. لوگ پہنچے، تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی. تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت. اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آپ کے زمانے کے، جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت. اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی، ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے. کیا کر کے کفر کرتے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے. یاد رکھیے کفر. تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا. بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر ہے. یاد رکھیے نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. اس کا علاج کتاب و سنت سے کل تفصیل عنوان آئیں گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری یہ کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے. معجزہ سمجھتے ہیں نا؟ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے، ریئل سینس میں. جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا. چاند ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی 2 ٹکڑے ہوا. معلوم؟ تو جن معجزے نہیں کر سکتے. ہاں شعبدے بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھی، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی؟ سانپ. تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھی. اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ. فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ. لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی. کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا؟ اسنیک، سانپ بن گیا. تو اب فرعون کو کیا لگ رہا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. یہ معجزہ تھا. اسی لیے تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فوراً ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. فرعون نے کیا کہا، رے تم تو پورے چال باز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا، ہاں پلان کر کے آئے تم، ہاں یہ سب کرنے کے لیے. چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف، لیکن جادوگروں کو اپنی رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے، اس لیے ایمان لا لیا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ معجزہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. شیطان خواب میں شکلیں لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شکلیں تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نہیں لے کے آ سکتا. تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آپ کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے. اسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان میں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. ہو اللہ کی جو لمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لمٹس دی گئی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کے ڈھکا جاتا ہے، جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھ. اب اللہ نے جنوں کو کیوں بنایا؟ تو جنوں کی تخلیق کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے اور یہ مکلف ہے روز قیامت ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان اور یا شیطان اور انسان کی دشمنی کب سے ہے؟ جنوں کی اور انسانوں کی دشمنی کب سے ہے؟ اس میں مومن نہیں کافر مراد ہے. ٹھیک. کب سے دشمنی چلی آ رہی ہے؟
اور یہ اس کی تاریخ کیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنایا اور پتلا بنا کے جنت میں چھوڑ دیا تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ ابلیس وہاں آتا تھا اور آ کر جب آدم علیہ السلام بنائے جا رہے تھے دیکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب آدم بن گئے تو وہ جا کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تھا، جس سے آپ کا جو پتلا تھا وہ کھوکھلا تھا اندر سے اور مٹی بہت کھنکھناتی ہوئی تھی، تو جب مارتا تو آواز آتی تو ابلیس سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت جلدی بہکاوے میں آ جائیں گی چونکہ کھوکھلی ہے بڑی بڑی، تو یہاں سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی اور یہاں سے وہ آدم علیہ السلام سے چڑ رہا تھا، نفرت کھا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرما رکھا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس کی دلیل کیا تھی؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ نیچے سے اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کہیں سے بھی چھوڑو نیچے گر جاتی ہے، میں خیر ہوں۔ جبکہ علماء لکھتے ہیں اس کی دلیل بکواس تھی۔ کیوں بکواس تھی؟ اس لیے کہ آگ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتی جب تک کہ کنٹرول میں نہ رکھی جائے، اور مٹی فائدہ ہی دیتی کسی بھی حال میں رہو، پڑی رہیں گی، دانا گریں گا، پانی پڑے گا، اگنا شروع ہو جائیں گا۔ آگ میں کبھی دیکھا کوئی فائدہ ہوتے ہوئے؟ آگ لگی تھی تو کچھ تو بن گیا، اس کی دلیل میں بھی بنیاد تھی علماء لکھتے ہیں، اس لیے کہ آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو فائدے مند نہیں ہوتی ہے، جبکہ مٹی گری رہے، دانا گر گیا، پانی پڑ گیا، اگنا شروع ہو جاتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال کہا میں خیر ہوں، اچھا ہوں اس سے۔ تو ابلیس کا سب سے پہلا جرم اور گناہ کیا تھا؟ تکبر، یاد رکھیں، تکبر، میں بہتر ہوں سے اس نے کہا۔ اور یہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے تب سے شروع ہوئی ابلیس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے، چونکہ آدم علیہ السلام نے کبھی اس سے دشمنی نہیں لی سوائے اس کے کہ جب اس نے بہکانے کا وعدہ کر لیا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو شیطان سارے انسانوں کا اب دشمن ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کا گروہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک۔ لیکن جو مومن جن ہوتے ہیں ان سے مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں، جو کافر ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار وہ ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب وہ دشمنی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا جان لیجیے۔ شیطان کا، ابلیس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، حزب شیطان کا ٹولہ، اس کا گروہ، ٹھیک ہے، اپنی فوج کو لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ تو الٹیمیٹ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں۔ اب وہ انسان کتنا احمق اور بیوقوف ہوگا یہ پتہ ہونے کے بعد بھی رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہم میں، رحمان کہتا یہ کرو، شیطان کہتا مت کرو، ہم رحمان کی چھوڑ کے شیطان کی سنتے۔ سمجھیے اس بات کو، اس کی چالوں کو۔ تو اس کا اصل حقیقی مقصد انسانیت کو جہنم میں لے جانا، پہلی چیز۔ اب اور ذیلی مقصد، یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ، اس کے یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لے کیا کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز، بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے، انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ کفر اور شرک کرواتا ہے، مختلف قومیں، مختلف لوگوں کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے، ورنہ یہ شرک کرواتا ہے، انسان کفر کرواتا ہے، اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر ہے یہ، کب سے قوموں کو بہکا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخری انسان، بہت ایکسپیرینس۔ لہٰذا اسلام نے بہت احتیاط کی، توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا، شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ آئے تو آپ سب نے منع کر دیا عمل کرنے سے، مت کرو، اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو پہلا کام کفر و شرک کروانا۔ دوسرا، کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم مبتلا کر کے چھوڑ دینا، کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا؟ کم از کم گناہ میں ڈال کے چھوڑ دینا۔ اچھا، اس کے گناہ میں ڈالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے، مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے، اب بس توبہ ہی نہیں ہے، اور وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے، توبہ نہیں تیری، اب تو نے گناہ ایسا کر لیا۔ جو ہے گناہ گار سے گناہ کرواتا ہے جو نادم نہیں، مطلب پکا مومن نہیں ہے، مسلمان ہے، ایک عام گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد کہتا ہے ارے بہت چھوٹا ہی ہے، بہت لوگ گڑبڑے کرتے اس سے زیادہ، تو بہت چھوٹا گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح سے کرتا ہے۔ ایک سچے مومن سے گناہ ہو جائے تو ایک تو گناہ کرواتا ہے، بعد میں ندامت اتنی ایکسٹریم دلواتا ہے یہ بول کر توبہ نہیں ہے اب تیری، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے فضل سے اور اس کے مغفرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے مومن کو، کبھی نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی گناہ کر۔ تو کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے،
اسی طرح تیسرا کام کہ وہ جو ہے شیطان کا جو ہے بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنا. تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے بندوں کو. مختلف طریقے، مختلف حربے ہوتے ہیں اس کے اطاعت سے روکنے کے. چوتھا کام، عبادت اور اطاعت سے روک نہ سکے تو کرنے والے کی عبادت اطاعت میں خرابی ڈال دیتا ہے. جیسے کہ آپ سے فرماتے ہیں انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خوشی اور خضوع سے تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہتے ہی آ کے بولتا ہے فلاں کام باقی ہے تیرا، کسٹمر چلے جائیں گے تو نے یہ نہیں دیا، تو نے وہاں پین بھول کے آ گیا، اے ٹی ایم کارڈ وہاں رہ گیا، گاڑی کو چابی تو نہیں رہ گئی، اور آدمی فکر میں. تو جیسی رکعت باندھتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر اطاعت سے نہیں روک پا رہا، گناہ نہیں کروا پا رہا، تو جو عمل انسان کرتا ہے اس میں خرابی کے لیے گھس جاتا ہے. اسی طرح جو ہے رحمان کی جو ہے مخالفت کرواتا ہے اور اپنی اطاعت کرواتا ہے. مطلب ایسے کام کرو بولتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اور شیطان کی اطاعت، ایسے کام کرواتا ہے اگر وہ عبادت سے روک نہ سکا اور عبادت میں گڑبڑ بھی نہیں کر سکا تھا. اسی طرح جو ہے جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے. اس کے تکلیف دینے میں یہ بھی شامل ہے، جسمانی اور ذہنی ایذا دیتا ہے. کس طرح سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، روایت کے اندر آتا ہے آنکھ کا گولا لے کر آیا تھا رات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا. وہ ساری تفصیلی حدیث ہے. تو حملہ بھی کر سکتا ہے. دوسرا، خواب کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، انسانوں کو ڈراتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے، اگر برا خواب آئے ڈر گیا انسان شیطان کی طرف سے، اس خواب کو کبھی کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموش ہے. تو برے خواب سے ڈراتا ہے. اسی طرح گھر میں آگ لگواتا ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہے. اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرماتے رات میں دیے کو جلتا ہوا چھوڑ کے مت سونا، اس لیے کہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا دیے کو گراتا ہے. آگ لگنے سے ایمان مومن کا مال کا نقصان ہوتا ہے، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو نقصان دلواتا ہے. اسی طرح موت کے وقت آ کر ہم سے جوجتا ہے. معلوم آپ کو شیطان موت کے وقت آ کے جھنجھوڑتا ہے تاکہ اس وقت کم از کم بہکا دے. مطلب زندگی میں تو نہیں کر پائے نا، موت کے وقت بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے، سنن نسائی کی روایت ہے، جس دعا کے اندر یہ الفاظ، دعا لمبی ہے، ایک الفاظ دعا میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ شیطان میری موت کے وقت آ کر مجھے کھینچے. ٹھیک ہے، تو موت کے وقت آتا ہے. اسی طرح جو ہے پیدائش کے وقت شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے. الجامع کی روایت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو انگلیاں چباتا ہے، پیٹ میں چباتا ہے، وہ کرتا ہے، جس سے ابن آدم بہت چلا چلا کر روتا ہے، تو انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ بھی طریقہ اس کا بہکانے کا. اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تعاون اور پلیگ کو پھیلا دیتا ہے جانوروں کے ذریعے. آپ سے فرماتے پچھلی امتوں کے لیے تعاون جو تھا وہ عذاب تھا، اس امت کے لیے جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا، چونکہ تعاون کون پھیلاتا ہے؟ شیطان. تو تعاون پھیلاتا ہے، اس کے ذریعے بھی وہ انسانوں کے ایمان سے کھیل لیتا ہے. اور بہت سی بار دیکھیں بیماریاں پھیلتی تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اختیار کر لیتے. اسی طرح جو ہے ایک دوسری بھی بیماری پھیلاتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور رحم میں جا کر ایک رگڑ مارتا اپنے ایڑی سے، جس سے ایک رگ ہوتی ہے، اس کا نام بازل ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں. مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عورت شک میں آ جائے کہ کہیں حیض کا تو نہیں، عبادت سے رک جائے. یہ بھی کام کرتا ہے. یہ بہکانے کے اس کے مختلف طریقے. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے کھانے پینے میں بھی اپنا حصہ رکھتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے؟ معلوم آپ کو، شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے اور آپ بیچ میں مسکرائے. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا تو نے ابھی بسم اللہ پڑھا نا؟ تو کہا ابھی پڑھا. تو کہا جب تو کھانا کھا رہا تھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا ہے، اور جیسے ہی تو نے بیچ میں یاد آ کر بسم اللہ کہا تو شیطان نے خیک کر دیا اس کھانے اور بھاگ کے چلا گیا. ہمارے کھانے پینے میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا بیوی سے اور پناہ نہیں مانگتا اللہ میں شیطان مردود سے، اس عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جتنا انسان دور ہوگا اور ذکر نہیں کرے گا اتنا زیادہ حصہ اس کی اولاد کے اوپر اثر پڑے گا اس کا شیطان. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آصف زدگی، انسانوں کو تنگ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ، اس کا کیا مانو آپ کو؟ لوگوں کے اندر داخل ہو جانا. جس کے سمجھ آصف جس کو کہتے ہیں نا، جن لپٹ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں، اور وہ گھس سکتا ہے، لپٹ جانا، اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور معاملات اور حلال مال کو ضائع کرانا. اور جب شیطان کسی کے اندر چلا جاتا ہے، چونکہ انسان احتیاط نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پاک نہیں رہتا، چلا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں، اور یہ بیماری ہے، یاد رکھیں اس کا علاج ہونا چاہیے جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو آصف زدگی کہ اپنے کنٹرول میں انسان کو لیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر عقائد خراب کرواتا ہے اور عقیدہ خراب کرنے کے بعد نکل کر چلا جاتا ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اس کے نکلنے کے 2 طریقے آصف زدگی جب ہوتی. پہلا،
آپ کفر اور شرک کیجئے نکل جائیں گا، دوسرا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعائیں پڑھی تو نکلیں گا۔ پہلا طریقہ حرام ہے، دوسرا طریقہ حلال ہے، ٹھیک، لیکن نکلتا دونوں طریقوں سے ہو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نے قرآن پڑھے کچھ اثر نہیں ہوا، فلاں گئے تو ہو گیا۔ تم نے وہ عقیدے سے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ اللہ کے کلام کے سامنے تو پہاڑ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹک سکے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اللہ اس کلام کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت اور اس کلام کے بوجھ اور ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتا۔ تو اس جن کی کیا اوقات اور کیا بساط کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک سکے، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن وہ عقیدے کی ضرورت ہے، آصف زد کی۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، اس کی تکلیف دینے یہ ہو سکتا ہے، فلاں کر سکتے، اور کافروں کی مدد بھی کرتا ہے اس کام میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو انسانی نسل کو بہکانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ابلیس مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس اپنی فوج کو بھیجتا ہے، اس کی فوج ہے، جنود ہے اس کی، فوج کو بھیجتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں میں جھگڑا لگا دیا، تو وہ بولتا ہے آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جا۔ دوسرا آگے کہتا ہے آج میں نے بچے کو علم سے روک دیا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جا۔ تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر پیچھے پڑا رہا اور طلاق کروا دی، تو بولتا اس نے کچھ کر کیا شاباشی دیتا ہے، تو نے کچھ خاص کام کیا۔ تو اس کی فوج ہے، وہ سالار جنگ ہے، وہ لیڈر ہے ان کا، اور اس کی فوج کو وہ مختلف ایریاؤں میں بھیجتا ہے، طالب علم کو علم سے روک دیا جائے، لوگوں میں جھگڑے لگائے جائے، فتنے مچائے جائے، فساد کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، مختلف کام بہرحال وہ اس طرح سے جو کرتا ہے، تو وہ سالار جنگ ہے، اس کی فوج ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں کے ساتھ اپنا ہمزاد چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکاتے رہے، اور ہمزاد کا معنی یہ ایک جس کو قارین کہتے ہیں، تو یہ ایک جن ہوتا ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں میں سے، اپنی فوج میں سے ایک کو لیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ زندگی بھر کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب یہ قارین ہمزاد ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو اس کے بارے میں تقریباً تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیں، چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں عام زبان میں کہتا ہوں آپ کی گوگل کا پاسورڈ بھی اس کو معلوم رہتا، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے نا، تو اس کو ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اور یہی مرنے کے بعد لوگوں کے یا شعبدے بازوں کی مدد کر کے آپ کے راز بھی کھلوا دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال، کوئی ایک شخص کسی کے پاس گئے، نہیں بولے یہ تمہارے سب مسئلوں کو حل کر دیں گے، چلو بھائی چلو مسئلوں کو حل کر دیں گے، آپ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، بابا میرے مسئلوں میں یہ فلاں فلاں، تو بابا کی پہلی خصوصیت ہوتی، بابا آتے ہی بولتے آپ کا نام فلاں ہے، آپ بولتے بابا مہان ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک شک رہتا کہ نام تو کہیں سے ہی معلوم ہو سکتا نا، آپ کے دادا کا نام یہ تھا، اوہ مہان ہے بابا، لیکن پھر بھی شک رہتا کہ یہ بھی تو کوئی بتا سکتا نا، یہ تو دادا کا نام بھی تو ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا۔ پھر وہ جو شعبدے باز رہتا وہ بولتا ایک دن آدھی رات کو فلاں کھیت میں بابا بس آگے کا مت بول کھولو، شور یہ ہوا تھا اس رات ایسا ہوا تھا، آگے آپ مت بولو کیا ہوا تھا، مان گیا، قائل ہو گیا، بہت پہنچے ہوئے سدھی، بہت اونچے، آپ سمجھ میں آ گیا میرے کو، تو وہ واقعہ کس کو بھی میں اکیلا تھا، ہاں تو میرے کو سب معلوم، آپ وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم کرتا ہے؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی بڑی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر کرتا ہے، بس مسئلہ یہ۔ اور ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک نہیں، کیا کرتا ہے وہ کفر کر کے ایک جن کو یا اپنے ہمزاد کو منا لیتا ہے، پٹا لیتا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے۔ جب آپ اس کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور بولتے فلاں چیز، تو یہ اپنے ہمزاد سے کہتا ہے، اس کے ہمزاد سے بات کر جا کر، جس کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ کے دادا کا نام، دادی کا نام زندگی بھر ساتھ رہا نا، تو یہ جا کر بولتا ہے اس کے ابا کا نام کیا ہے، بولتا ابا کا نام عبداللہ ہے، سمجھ لیجیے، وہ آ کے بولتا ہے اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے، بولتا عبداللہ، بولتا ارے اب آپ نے وہ عمل جو اکیلے میں بھی کیا تھا، ہمزاد تو ہے نا، اس کو پتا ہے، اب وہ بولتا جا کے یہ مان رہا نہیں میری بات، میرے کو بہت پہنچا ہوا نہیں سمجھ رہا، کچھ تو بھی قصہ لا ڈھونڈ کے اس کا اچھا والا، تو یہ جا کے بولتا رہا اچھا قصہ دے یار، کوئی اس کا ذرا سے مضبوط ہو جائے، پھر لا کر وہ بات بولتا ہے، اور آپ بول رہے کیا مہان ہے، یہ کفر ہے، اس میں کوئی مہانتا نہیں ہے، اس میں کفرتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کبھی ایسا بولا؟ آتے کسی کو تمہارے ابا کا نام نہیں ہے، تمہارے دادا کا نام نہیں ہے، تم نے یہ کیا؟ کوئی صحابی ابوبکر صدیق جن کا مقام کیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسول کی بعد سب سے افضل شخصیت ہے، انہوں نے کبھی کیا؟ کوئی آیا تو اپنے خلافت کے دور میں او تم آ گئے، اچھا تمہارے دادا کا نام یہ تھا، تم یہ کیے فلاں کیے؟ اگر صحابہ میں یہ چیز ہوتی، اگر یہ جائز ہوتا تو عثمان ابن عفان اور علی بن ابی طالب اور عمر ابن خطاب یہ تینوں شہید نہ کر دیے جاتے؟ پہلے سے معلوم کر لیتے کون چالے چل رہا اور کیا کر رہا، ہاں؟ اور تم بول رہے ہو نہیں یہ بہت محنت کے بعد ملتے، یہ محنت کے بعد نہیں، یہ کفر اور شرک کے بعد ملتے ہیں، یہ غلط ہے،
یہ کام نہیں لینا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کل شعبدے بازی کی حقیقت اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ عزیز رکھوں گا. ٹھیک. تو حمزاد زندگی بھر ساتھ رہ کر کیا کیا کرتا ہے میں نے کچھ مختصر بتا دیا. اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے جب بھی وعدہ کریں گا یاد رکھیے یہ فریبی ہوں گا، اس لیے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بار فریب کرتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا شیطان نے کیا کھیل کھیلا مشرکین مکہ کے ساتھ. جب ابو سفیان کا قافلہ حفاظت کے ساتھ نکل گیا اور اب مشرکین مکہ کو ابو سفیان نے لکھ کر بھیجا کہ واپس آ جاؤ، اب اپنا قافلہ نکل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان آیا اور مشرکین مکہ کو کہا ارے 1000 آئے ہو تم 1000، وہ کیا 313 آئے ہوئے، وہاں کیا تمہارے سامنے اوقات ہے، آج فنش ہی کر کے چل جاؤ ان کو. کس نے کیا معلوم ہے؟ شیطان نے آیا اور بہکایا. یہ کبھی بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا، یہ وہ دوست ہے جو فریبی ہے. اور کیا کیا معلوم آ کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وقال لا غالب لکم اليوم، آ کے بولا آج تمہارا لشکر اتنا طاقتور ہے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور آگے کا کہا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور کہا کہ آج انسانوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں. اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع کے بعد اس نے دیکھا فرشتے بھی کھڑے ہیں تو کہا میں تو چلا بھیا، میرا کام تو صرف بہکانا تھا، نکل کے چلا. بہت فریبی ہوتا ہے یاد رکھیے، کبھی بھی وہ کرتا ہے. اور اس کا فریب دیکھنا ہے تو اللہ رحم کرے ان لوگوں کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس نے سوسائڈ کا ارادہ کیا ہو اور پہلے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہو، جب موت کے قریب آتے ہیں تو یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتا ہے. سوسائڈ تک بہت بہکاتا، چلا لے، جلنے کے بعد تیری ساس اور تیرا شوہر اندر چلے جائیں گا پوری زندگی، پھر تیرے لیے لوگ روئیں گے، تیری اہمیت جب بھی پتہ چلیں گی دنیا والوں کو، تیرا شوہر کوئی تیرے کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، ابھی کر لے. اب انہیں جوش میں آ کے دال لگ گیا ہنستے. تب تک ہوتا ہے وہ ساتھ، یاد رکھیے بہت فریبی ہوتا ہے، تب تک دال کچھ نہیں ہوگا. اور اگر سمجھو ایمان والی ہے اور سمجھتا ہے کچھ علم ہے تو تو تھوڑا جلیں گی، صرف مرنے والی تھوڑی ہے، لیکن تیری دھاک بیٹھ جائیں گی نا تیرے شوہر پر، آئندہ تیرے کو کچھ نہیں کر سکتا وہ فلاں ہے. اور وہ جوش میں کر لیتی ہے. آگ لگنے کے بعد جب جلنا شروع ہوتا ہے جسم تو یہ نکل جاتا ہے فریبی ہاتھ بتا کر، پھر آدمی چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ اور بھاگتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت فریبی ہے. غصے میں آپ آتے ہی بولیں گے ارے اس کی کیا اوقات ہے تیرے سامنے، تو مسکولر بنا ہوا بھی بہت ہے، تیری تو پہچان یہ ہے، تیرے چچا تو MLA ہے، تیرے دادا تو فلاں تھے، پولیس اسٹیشن میں تیرا یہ چلتا، رکھ دے اس کو، کر دے. انسان کر دیتا ہے، اس سامنے والے کچھ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر افسوس مال جاتا ہے، زندگیاں جیلنے برباد ہوتی، زندگی بھر پچھتاوا اور پچھتاوا. فریبی یاد رکھیے بہت بڑا فریبی ہے، کبھی اس کے فریب میں مت آنا ورنہ دھوکہ دے کے جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فریبی ہے. اسی طرح جو ہے شیطان کے غلام مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اور شیطان کے غلام جو ہے وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اس لیے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے تو شیطان سے دشمنی خود بخود ہو جاتی ہے ہماری، چونکہ وہ خلاف کھڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، مختصر سے رکھ رہا ہوں ساری چیزیں. جو ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کہ باطل کو جو ہے حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے، جیسے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کیا اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا. اسی طرح دوسرا کام کرتا ہے کہ چیزوں کے نام بدل بدل کے پیش کرتا ہے، بری چیزوں کو اچھے نام دے دیتا ہے تاکہ انسان کر لے، حرام کاری میں چلا جائے. تیسرا کام کرتا ہے افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی کا شکار بنا دیتا ہے، دین کے معاملوں میں، اعمال میں، سب چیزوں میں افراط اور تفریط کا شکار بنا دیتا ہے. اسی طرح جو ہے کام میں سستی دلاتا ہے، ابھی نہیں کل کرنا، ابھی نہیں کل کرنا، فجر کے لیے بہت ٹائم باقی ہے، فلاں عمل کے لیے انتظار کر، سستی دلاتا ہے. اسی طرح اس کے فریب میں ایک وہ چیز ہے جو انسانوں کو بہکانے کے لیے کرتا ہے، جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. جھوٹے وعدہ کرتا رہے آج کون غالب آئیں گے، ایسا مشرکین نے مکہ کو کہا اور جہنم رسید کر دیا، 70 جہنم رسید ہوئے، 70 قید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مشرکین نے مکہ کے ساتھ جھوٹے وعدے جھوٹی امیدیں دلواتا ہے. اسی طرح جو ہے انسان سے ہمیشہ اظہار ہمدردی کر کے آتا ہے، میں تمہارا خاص ہوں، میں تمہارے بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، یہ سب سے اچھا ہے تمہارے لیے، اور انسان بہکاوا میں آتا ہے اور پھنس جاتا ہے. اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے کے طریقے بتدریج، دھیرے دھیرے کرتا، اچانک نہیں آ کے ایک دم اٹیک کرتا، دھیرے دھیرے گناہ اور معصیت کی طرف لے جاتا ہے، بتدریج سٹیپ وائز کرواتا ہے. اسی طرح جو ہے غفلت کو طاری کرتا ہے، بھول بھی شیطان کی طرف سے ہوتی، بھلا دیتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، اللہ نے کہا ایک جگہ آئیں گی جہاں یہ مچھلی نکل کر پانی میں چلے جائیں گے، وہاں رک جانا، ہم ہمارے ایک بندے سے تم کو ملائیں گے. وہ مچھلی ڈوب گئی، اس نے شیطان نے بھلا دیا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے، حواری تھے، یوشع ابن نون، ان کو بھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کہا ہم اتنے تھک گئے، مچھلی کہاں ہے؟ کہا ارے شیطان نے بھلا دیا اور مچھلی تو وہیں پانی میں چلے گئی، پھر لوٹ کر واپس آئے. سب سمجھا؟